بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واصف عرب کے ایک مشہور امیر ترین گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے تمام گھر کے افراد اس کی ناز برداریاں کرتے۔ والدین کا اکلوتا ناز بردار بیٹا زمانے کی رفتار کے ساتھ جوان ہونے لگا۔ ہمسائر اور خویش و اقارب سارے اس کی بلائیں لیتے اور اس کے پروان چڑھنے جوان ہونے کے لیے ہمیشہ بارگاہ ایزدی میں دست بدعا رہتے۔ آخر ان کی مرادیں پوری ہوئیں۔ واصف ایک حسین و خوبصورت نوجوان نکلا۔ اسی گھرانے میں جہاں واصف اتنی ناز برداریوں سے پلا تھا، ایک یتیم لڑکی بھی اس کے ساتھ پرورش پاتی رہی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ جب وہ جوان ہوئی تو دن بدن لاغر ہونے لگی، کیونکہ وہ اپنی حالت کو خوب جانتی تھی۔ اسے خیال آیا کہ میں ایک یتیم لاوارث بچی ہوں جس کا کوئی سہارا نہیں، اور نہ ہی میرے پاس دولت ہے جس سے میں واصف کو اس کے باپ کے ہاتھوں خرید سکوں گی۔ واصف کا باپ ایک امیر شخص ہے۔ قبائل عرب میں اس کی بڑی عزت ہے۔ تمام قبائل عرب اس کی تعظیم کی خاطر اپنی گردنیں خم کر لیتے ہیں۔ جب وہ کسی گلی کوچے بازار سے گزرتا ہے تو لوگ اس کے احترام کے لیے گردنیں جھکائے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اتنی ہائی پوزیشن کا مالک ہو، وہ ایک یتیم اور لاوارث بچی کو اپنی بہو بنانے پر کیوں کر راضی ہو سکتا ہے؟ یہ خیالات اسے دن بدن کھائے جا رہے تھے۔ واصف جو اس کا شیدائی اور اس کے ساتھ پل کر پروان چڑھا تھا اور جس کے دل میں اس کی محبت ہر وقت اٹکیلیاں کرتی رہتی تھی، وہ اس کے مرض کو خوب جانتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ ماں، میں لطیفہ کے سوا کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ واصف کے والدین لطیفہ کی سیرت و صورت سے خوش تھے، چنانچہ انہوں نے بغیر کوئی بات کہے دونوں کی شادی کر دی۔ یہ یقینی بات ہے کہ عشق و محبت میں اگر رکاوٹیں پیش نہ آئیں تو حقیقی محبت کا پتہ نہیں چل سکتا، اور نہ ہی دلوں کے اخلاق کو جانچا جا سکتا ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ واصف بیمار ہو گیا۔ بہت علاج ہوئے۔ والدین نے مرض کے دفیع کے لیے دن رات ایک کر دیا، اور لطیفہ نے اپنے پیارے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ہر وقت شفائے کاملہ عاجلہ کے لیے بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریز رہتی۔ ایک رات واصف نے لطیفہ سے کہا، لطیفہ، میری طرف دیکھو، میری بات غور سے سنو لطیفہ۔ زندگی کی مسرتیں اور کامرانیاں عارضی ہیں۔ 4 روزہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں اپنی حالت کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب وہ وقت بعید نہیں جب قدرت مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے جدا کر دے گی۔ یہ الفاظ واصف نے کچھ ایسے درد بھرے انداز سے ادا کیے کہ لطیفہ کے روئیں روئیں سے اشکوں کے طوفان پھوٹ نکلے۔ وہ اپنی نرگسی آنکھوں سے گلابی رخساروں پر موتیوں کے قطرے بکھیرنے لگی۔ اپنے اشکوں کے طوفان کو آنچل سے پونچھ کر کہنے لگی، میرے پیارے واصف، میری زندگی، میرے جیون کے سہارے، میری دنیا، میری کائنات۔ جان کے بغیر جسم مردہ ہوتا ہے، میں آپ کے بغیر کیوں کر زندہ رہوں گی؟ بیوی کے ان وفادارانہ کلمات نے واصف کے دل میں ایک عجیب سرور کا سامان پیدا کر دیا۔ اس کے عزائم اور ارادے ایک دفعہ پھر جوان ہو گئے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سحری کا وقت تھا۔ واصف نے پکارا، لطیفہ، لطیفہ، جو ہر وقت اپنے محبوب خامد کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی۔ یہ آواز سن کر کانپ گئی، کیونکہ آواز صاف نہ تھی۔ جی میری تمنا، میں حاضر ہوں، لطیفہ نے اس پر جھکتے ہوئے کہا۔ لیکن واصف کی روح اس قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ وہاں کوئی زبان نہ تھی جو لطیفہ کی جی میری تمنا کا جواب دیتی۔ لطیفہ کی آنکھوں میں دنیا اندھیری ہو گئی۔ واصف اگرچہ اس کی دنیا سے دور ہو چکا تھا، لیکن اس کا دل واصف کی یاد سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہ ہوا۔ اب اس کا یہ معمول تھا، وہ روزانہ پاکیزہ اور بہترین لباس زیب تن کرتی اور زیورات سے نئی دلہن کی طرح سج دھج کر سر شام اپنے شوہر کی قبر پر جاتی، اپنے محبوب کی قبر سے لپٹ کر روتی۔ اسی کو وہ مقصد حیات سمجھتی اور یہی اس کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک رات حسب معمول یہ محبت و وفا کی دیوی اپنے شوہر کی قبر پر آنسو بہا رہی تھی کہ عرب کا مشہور شاعر اسمعی وہاں سے گزرا۔ اس نے ایک نوجوان خوشپوش حسینہ کو اس حال میں دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور قریب آ کر کہنے لگا، اے خاتون، تیری آہوزاری سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، فرمائیے میں کس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ لطیفہ نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا، اے نیک دل انسان، اگر آسمان سے فرشتے بھی اتر آئیں تو وہ بھی میری مدد نہیں کر سکتے۔ میری مسرتوں کا خزانہ اس مٹی کے تودے میں مدفون ہے۔ پہلے میں اس صاحب قبر کی لونڈی تھی اور آج اس کی تربت کی جھاڑو کش اور خادمہ ہوں۔ میں آج بھی اس سے ویسی ہی محبت کرتی ہوں جیسی اس کی زندگی میں کیا کرتی تھی۔ میرے دل میں آج بھی اس کے لیے اتنا اخلاص ہے جتنا اس کی زندگی میں ہوا کرتا تھا۔
میں روزانہ اسی طرح قیمتی لباس و زیورات سے آراستہ ہو کر سر شام اس کی قبر پر آتی ہوں اور اپنے محبوب کی قبر کو اشکوں سے تر کر کے واپس ہو جاتی ہوں۔ وہ کافی دیر تک وہاں روتی رہی۔ اسمعی کے کسی اور سوال کا جواب نہ دیا۔ وہ بڑی دیر تک یہ نظارہ دیکھتا رہا۔ آخر کار رات کا کافی حصہ گزر جانے کے بعد وہ واپس گھر چلی گئی۔ اسمعی اس واقعے سے بہت متاثر ہوا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جو اس نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ شہنشاہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ اس نے یہ سارا قصہ اور اس دلگداز واقعے کا پس منظر ہارون الرشید سے ذکر کیا اور شوہر پرستی کی تعریف کی۔ ہارون الرشید نے کہا کہ دنیا میں تمام چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن وفادار بیوی کا ملنا بہت دشوار ہے۔ اسمعی، کیا تم ایسی وفاشعار بیوی کے حصول میں میری مدد کر سکتے ہو؟ اسمعی نے مؤدبانہ عرض کی، جہاں پناہ، میرا خیال ہے کہ وہ عورت جو مرنے کے بعد بھی اپنے شوہر کا اس قدر احترام کرتی ہے، وہ کسی دوسرے کو پسند نہیں کرے گی۔ ہارون نے کہا، ہم اسے مالا مال کر دیں گے، جواہرات اور سونے کے ڈھیر لگا دیں گے، تمام خزانہ اس کے سپرد کر دیں گے۔ اسمعی نے جواب دیا، حضور، اس کے دل میں محبت کا وہ خزانہ ہے جس پر آپ کی ساری حکومت کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ ہارون نے کہا، میں شہنشاہ وقت ہوں، وہ ملکہ وقت بننے کو ضرور پسند کرے گی، میں اسے ہر ممکن طریقے سے حاصل کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری اس تمنا کا احترام کرے گی اور میری اس عزت افزائی کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گی۔ اسمعی نے دست بستہ عرض کی، جہاں پناہ، آپ ساری دنیا کو تو فتح کر سکتے ہیں، لیکن دل کی دنیا کو فتح کرنا آسان کام نہیں۔ اس دولت پر زر سے قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن رشیدی جواہرات اور حکومت کے وقار نے لطیفہ کے چچا کو خرید لیا۔ لطیفہ کے انکار کے باوجود اسے چمکتے دمکتے دیناروں اور سونے کے انباروں کی بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ اسے زبردستی دلہن بنا کر نکاح کر دیا گیا۔ لطیفہ حیرت و استعجاب کا مجسمہ بن کر اس ڈرامے کو دیکھتی رہی جو اس کے جذبات کو ذبح کر کے کھیلا جا رہا تھا۔ آخرکار بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ بغداد روانہ کر دی گئی۔ لوگ اس کی خوش نصیبی پر رشک کرنے لگے، لیکن لطیفہ اپنی چھنی ہوئی بادشاہت کے غم سے سوگوار تھی۔ اس کے دل سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ قافلہ بڑی تیزی کے ساتھ بغداد کی طرف چلا جا رہا تھا، لیکن لطیفہ کی روح قافلے والوں سے ناخوش ہو کر واصف کی قبر کی طرف کھینچی جا رہی تھی۔ عین اس وقت جبکہ یہ شاہی قافلہ شادیانے بجاتا مدائن کے کھنڈرات سے گزر رہا تھا، محمل خاص سے ایک دردناک چیخ سنائی دی۔ تمام قافلہ سراسیمہ ہو گیا۔ محمل کی خواص نے اطلاع دی کہ ملکہ بے ہوش ہے۔ لطیفہ حدانیوں کو محمل سے اتار کر ایک ریشمی گدے پر لٹا دیا گیا۔ شاہی طبیب بلائے گئے۔ ہوش میں لانے کی لاکھوں تدبیریں کی گئیں جو تمام بیکار ثابت ہوئیں۔ لطیفہ نے 3 مرتبہ واصف 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 پکارا اور پھر لمحے بھر میں واصف کے پاس جا پہنچی۔ یہ وفادار خاتون مرنے کو تو مر گئی، لیکن اس کا یہ کارنامہ آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ اس نے عورت کی وفاداری کی صحیح معنوں میں مثال قائم کی اور نسوانیت کے وقار کو بلند کیا۔